اس کے پاس آج بھی ایک خاتون بیٹھی تھی اور منت سماجت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، بہن میری بچی کو بھی شاہ صاحب کی حویلی میں رکھوا دیں، بے شک تنخواہ نہ دیں، بس روٹی دے دیں۔ خاتون کی بات سن کر اس نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا، شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ تو ان کی مہربانی ہے جو شاہ صاحب نے میری بچیوں کو گھر پناہ دے رکھی، ورنہ کام والیوں کی شاہ صاحب کو کیا کمی ہے؟ ان کے مریدین ہی ان کے قدموں کی خاک پلکوں سے صاف کرنے کو تیار ہیں۔ میری بچیوں پر جنات کا سایہ ہے، جنات اتنے طاقتور ہیں کہ پیر صاحب کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی میری بچیوں پر تشدد کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کا حوصلہ ہے جو میری بچیوں کی جان بچانے کی خاطر اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر غربت کے ہاتھوں تنگ خاتون نے روتے اس عورت سے کہا، بہن پیر صاحب کو کہہ دینا میری بیٹی پر بھی جنات ہیں، یہ روٹی بہت کھاتی ہے، میں غریب اس کی روٹی پوری نہیں کر سکتی، 2 دن سے میری بیٹی بھوکی ہے۔ خاتون کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد پیر صاحب سے بات کرنے کا کہہ کر اسے رخصت کر دیا۔ اس کا نام ارشاد بیگم تھا، پیروں کی انتہا کی حد تک معتقد تھی، اسے شاہ صاحب پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ 1.5 سال قبل شاہ صاحب کی گھریلو ملازمہ نے خودکشی کر لی تھی تو شاہ صاحب نے بجائے تنخواہ پر ملازمہ رکھنے کے مفت کی ملازمہ ڈھونڈنے کا سوچا اور اپنی مریدنی ارشاد بیگم کو بتایا تھا کہ اس کے گھر پر تعویذ اور کالے جادو کے ذریعے شیاطین جنات کو تعینات کر دیا گیا ہے جو پہلے تم کا رزق کھائیں گے اور پھر تم کی اولاد کھا لیں گے اور آخر میں تم کو بھی اذیت ناک موت ماریں گے۔ تمہاری اس موت اور ان خطرناک حالات کی وجہ تمہاری یہ بڑی بیٹی بنے گی، یہ منحوس ہے، جنات اسی کی وجہ سے تمہارے دشمن بنے ہیں۔ جہالت کی اندھی ارشاد بیگم نے پیر صاحب کی بات کا یقین کر لیا اور اپنی بیٹی کے لیے نجات کی راہ ڈھونڈنے لگی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اسے اور کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو اس نے پیر صاحب کو نجات دہندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد طلب کی۔ پیر صاحب تو پہلے ہی اس موقع کی طاق میں تھے، انہوں نے ارشاد بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تم کو مایوس نہیں کرتے، ہم تمہاری اولاد کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، مگر ہم روز یہاں آ کر چلہ نہیں کر سکتے، بہتر یہ ہے تم اپنی بچیوں کو ہماری حویلی میں بھیج دو، وہاں وہ میری نظروں کے سامنے رہیں گی، میرے چلے کے حصار میں رہیں گی، تو امید ہے ان کو جنات نہیں مار سکیں گے، کیونکہ شاہ صاحب کے گھر میں مرد تو کیا خواتین بھی منشیات کا استعمال کھلے عام اور بے تحاشا کرتی تھی، اس لیے نشے میں دھت ہو کر مغلظات بکنا، مریدین بن کر آنے والے جاہل مرد و خواتین پر تشدد کرنا، یہاں تک کہ ان کی عزت لوٹ لینا بھی عام سی بات تھی۔ لہذا پیر صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے گھر میں یہ معصوم بچیاں بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گی، اس لیے انہوں نے حفظ ما تقدم پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے گھر میں بھی جنات بچیوں پر حملہ آور ہوتے رہیں گے اور وہ شریر جنات میری یا میری اولاد یا میری بیوی کی شکل میں حملہ آور ہوں گے۔ میں بچیوں کی جان تو ان سے محفوظ رکھ لوں گا، مگر دیر سویر ہو جانے پر جنات ان کو تشدد کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ماں کے لیے مردہ اولاد دیکھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ زندہ اولاد کو دیکھ کر اپنی ممتا کو تسکین پہنچا سکے، بھلے وہ زندہ اولاد آدھی کٹی ہوئی کیوں نہ ہو۔ لہذا ارشاد بیگم نے شاہ صاحب کی بات مان لی، بھلے مانتے بھی کیسے نہ۔ شاہ صاحب نے آخری ترک کا پتہ کھیلتے ہوئے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ کی بچیوں کو 3 ٹائم کھانا، رہائش اور کپڑا جوتی مفت فراہم کیا جائے گا۔ اس جاہل عورت کے لیے تو یہ ہی بڑی بات تھی کہ اس کی بچیوں کو 3 وقت کی روٹی مل رہی تھی، لہذا اس نے ہنسی خوشی بچیوں کو پیر صاحب کے ساتھ حویلی جانے کے لیے رخصت کر دیا تھا۔ حویلی میں پہنچتے ہی معصوم بچیوں سے جانوروں کی مانند کام لینا شروع کر دیا گیا، بات بے بات بچیوں کو مار پیٹ شروع کر دی گئی تھی۔ کئی بار مریدین کے سامنے ان معصوم بچیوں کو مارا پیٹا جاتا تو رحم دل لوگ پیر صاحب کے جلال سے ڈرے ہوئے ادب کے ساتھ التجائیہ انداز میں بچیوں کو بخش دینے کے لیے کہتے۔ پیر صاحب ان کی جہالت اور کم عقلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بتاتے کہ ان پر جنات کا قبضہ ہے، اس وقت ان بچیوں کا جسم جنات کے قبضے میں ہے اور ہم در حقیقت جنات کو مار رہے ہیں۔
अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये शैतान जिन्नात हम सबको मार देंगे। पीर साहब का जवाब सुनकर जाहिल मुरीदैन में कहाँ जरात थी कि दोबारा सवाल पैदा करते, वरना पूछना तो ये चाहिए था कि जब आपकी बेटी आपके लिए शराब का पैक बनाती है और आपके सामने बैठकर शराब पीते हुए आपको कंपनी देती है, उस पर जिन्नात का साया क्यों नहीं होता? आपकी बीवी जब अपनी औलाद के साथ मिलकर चर्फ अफीम पाउडर का नशा करती है तो उस पर जिन्नात का साया क्यों नहीं होता? मगर किस खाक के ज़रे की मजाल थी कि शाह साहब से मज़ीद कोई सवाल करता। लिहाजा बच्चियों को छोटी से छोटी गलती पर बरहना करके पीटा जाता, यहाँ तक कि जिस्म पर निशान पड़ जाते, मगर शाह साहब को तरस बिल्कुल ना आता। जब कभी इरशाद बेगम औलाद से मिलने के लिए आती तो मासूम बच्चियां शाह साहब और उनके घर वालों के तशद्दुद की वजह से फट जाने वाली जिल्द माँ को दिखाते हुए बताती कि हमें यहाँ से ले चलो, तो पीर साहब अपनी चालबाजी और शातिरपन से काम लेते हुए कहते कि ये हम लोग नहीं, जिन्नात इन पर जुल्म करते हैं। तुमको पहले ही बता दिया था, अगर तुम इनको लेकर जाना चाहती हो तो ले जाओ, मगर दूसरे ही दिन तुम भी इनकी तरह हो जाओगी। वो जाहिल औरत पीर साहब की बात सुनकर सहम जाती और पीर साहब उसे मुख्तलिफ आयात के तर्जमे और अहादीस सुनाकर मुतमईन कर देते, जिसमें रहमदिली के मुतालिक ज़्यादा हदायत होती। यूँ इरशाद बेगम अपनी बच्चियों को इस जहन्नुम में छोड़कर दोबारा चली जाती। चंद दिन पहले पीर साहब ने अपने लिए इटालियन शराब इंपोर्ट करवाई थी, जिसका कार्टन उठाकर इरशाद बेगम की सबसे बड़ी बेटी साइड पर रखने की कोशिश कर रही थी, मगर वज़न ज़्यादा होने के बाइस वो कार्टन हाथ से गिर गया। शराब की बोतलें टूटकर ज़मीन पर गिर गईं और शराब ज़मीन पर बह गई। नाम नहाद पीर साहब और उनकी फैमिली ने इरशाद बेगम की बड़ी बेटी को लातों, घूंसों और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। मर्द मुलाजमीन ने मुदाखलत की तो उनको बताया गया इसके जिन निकाले जा रहे हैं। उसे तब तक पीटा गया जब तक वो मर न गई, बल्कि मुर्दा वजूद को भी पीटा जाता रहा, यहाँ तक कि जब सब थक गए तो उसे छोड़कर चले गए। मुसलसल 3 घंटे तक वो मुर्दा वजूद वहाँ ही पड़ा रहा, तो उसकी मौत की तस्दीक करने के लिए उसे 2-3 बार झंझोड़ा गया, फिर उसे उठाकर ज़मीन पर पटका गया, और जब फिर भी उसके वजूद में कोई हरकत ना हुई तो उसे मुर्दा करार देकर उसकी माँ को इत्तला दे दी गई। जिन्नात को इसकी मौत की वजह करार देकर उसे जल्द से जल्द गुस्ल देकर दफन कर दिया गया। मेरे पाक परवरदिगार, हमें इस तवाहम परस्ती से निजात अता फरमा। मेरे पाक परवरदिगार, तू ही रहीम है, तू ही करीम है, इस जुल्म के निज़ाम को जल्द अज जल्द ख़त्म फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।